السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ اور بچوں، آپ کی کلاس چینج ہو گئی، نئی کلاس میں آ کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج آپ کی تیسری کلاس شروع ہونے جا رہی ہے اور تیسری کلاس کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ جیسے ہم ہر کام کے شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہم اردو میں اردو کی ہر کتاب میں سب سے پہلے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہماری اس کتاب میں جو ہم شامل ہے وہ ہے قدرت کے نظارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت کے نظارے۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نیہ نکھارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا نے دنیا بنائی ساری، زمیں کی بستی بسائی ساری، یہ کر رہے ہیں ہمیں اشارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس ہم نظم کے شاعر کا نام اختر شیرانی صاحب، جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ نظم میں جو اشعار بولے گئے ہیں، بند بولے گئے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا بند ہے، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اچھا بچوں، آپ کو بند سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، سر یہ کیا بولے جا رہے ہیں، بند ہے نا؟ ابھی ہم اس کو سمجھیں گے۔ آپ اس کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نظم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی بند شعر مصرے کا فرق انشاءاللہ بھی اسی نظم کے بعد ہم سمجھیں گے۔ سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ تو اس نظم کے شعر میں شاعر جو کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمیں قدرت کے نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ کتنے پیارے پیارے نظارے ہیں، پھول، آسمان اور تارے۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اور اس سارے سنسار، ساری کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی نے اپنی قدرت سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور اپنی قدرت سے ہی اس نے ان کو نکھارا، سنوارا، بنایا، سجایا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ زمیں پہ پھول آسمان پہ تارے۔ زمیں اگر دیکھیں تو یہاں پر جو ہمیں سب سے خوبصورت چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پھول بڑے پیارے لگتے ہیں، فصلیں ہیں، اس میں مختلف قسم کے پودے ہیں، لیکن جو پھول ہیں ان کی بات سب سے نرالی ہے۔ ایسے ہی جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں تارے نظر آتے ہیں۔ آپ بولیں گے سورج جو ہے وہ ان سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ بچوں، سورج بھی تاروں کی ایک قسم ہے، زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی ہی بات ہو رہی ہے، سمجھ لیں آپ۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اتنے پیارے باغ جس نے سجائے، اور چراغ، یہاں جو چراغ بولا گیا ہے وہی جو چاند، سورج، ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، چراغ ایسے جلائے کس نے۔ جو ایک چراغ جسے آپ سورج بول لیجئے، وہ جب روشن ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایسا اجالا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی بلب کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارا کوئی پاورفل سے پاورفل بلب بھی
صرف ایک کمرے میں بھی اتنی صاف اور واضح روشنی نہیں دیتا جتنی صاف روشنی اور تیز روشنی سورج کی ہمیں پوری دنیا پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خدا نے دنیا بنائی ساری، زمین کی بستی بسائی ساری، یہ کر رہے ہیں ہمیں اشارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ تو خدا نے ہی یہ ساری دنیا بنائی ہے، خدا نے یہ ساری بستیاں بسائی ہیں انسانوں کی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اشارہ کر رہی ہیں۔ اشارہ مقصد یہ ہمیں اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے اسے بنانے والا کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ جس نے زمین پہ پھول اور آسمان پہ تارے سجائے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ آخری بند اس کا، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ اور یہ تمام چیزیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، تم بھی اسی کی حمد اور تعریف بیان کرو۔ یہ سب بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ایک خاص دائرے میں گھوم رہے ہیں جو کہ اس نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اس سے نہیں ہٹتے ہیں، اپنے ٹائم پر آتے ہیں، اپنے ٹائم پر چلے جاتے ہیں۔ زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں آج ہماری بڑی خوبصورت سی نظم، اور اب ہم کلاس ورک کا کچھ کام کریں گے۔ کلاس ورک میں سوال نمبر 1 میں 2 کام دیے ہیں انہوں نے، یہ آپ نے ابھی کاپی میں نہیں کرنے ہیں، یہ والا کام تو ہمیں کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا۔ وہ ہے نظم یاد کریں۔ اچھا، یہ جو کام ہے یہ تو ہم لیں گے ہوم ورک میں، اور گا کر یعنی کہ لے میں سنائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ والا کام تو ہم ابھی آپ کو ہوم ورک میں لکھوا دیں گے۔ یہ والا جو کام ہے یہ آئیے سب مل کر کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے ہی میں پڑھوں گا، میں مصرع روکوں گا، میرے پیچھے وہ مصرع آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب میں اپنا چشمہ لے لوں تاکہ کچھ ورڈ یوں کر کے دیکھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے، اور ہماری نظم کا جو ترنم ہے، جو لے ہے، وہ خراب نہ ہو جائے۔ صحیح ہے بچوں؟ تو اللہ کا نام لے کر اسے بھی شروع کرتے ہیں۔ نظم ہے ہماری قدرت کے نظارے۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی کرتے ہیں، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا نے ہی ہیں سوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، خدا نے دنیا بنائی ساری، زمین کی بستی بسائی ساری، یہ کر رہے ہیں ہمیں اشارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے،
خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے یہ نظم پڑھی بڑے مزے سے۔ یہ ہمارا سوال یہاں سے ایک پورا ہو گیا بڑی جلدی، جس میں آپ کو لکھنا بھی نہیں پڑا ہے نا۔ چلیں، لیکن دوسرا سوال آپ کو لکھنا پڑے گا، ایسے جان نہیں چھوٹنے والی۔ دوسرا سوال میں یہاں لکھ رہا ہوں اور آپ سوال کاپی کر کے یہاں سے ویڈیو روک کر سوال کا جواب لکھیں گے۔ اچھا بچوں، کام کرتے ہوئے آپ کو جو بڑا خیال رکھنا ہے، ویسے تو آپ لوگ اب عادی ہو گئے ہوں گے صاف ستھرا کر کے کام کرنے کے، آپ کو کاپی کے سائڈ سے جو مارجن یعنی کہ فاصلہ چھوڑنا ہے، لائن جو آپ ڈرا کریں گے، وہ اوپر اور نیچے سے خیال رکھ کر برابر کا فاصلہ چھوڑیں گے۔ یوں نہ ہو کہ لائن یوں ٹیڑھی جا رہی ہو یا لائن یوں ٹیڑھی جا رہی ہو، کسی کا نیچے سے فاصلہ کم ہو جائے، کسی کا اوپر سے فاصلہ کم ہو جائے، ایسا نہیں کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ اور لائن آپ اتنی چوڑی ضرور کھینچیں گے کہ آپ کے سوال کا سین جو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ سوال نمبر ڈالنے کے لیے جو آپ نے یہ سین بنایا ہے، یہ سین آپ کا اس لائن کے اندر بآسانی آ سکے، اتنی چوڑی آپ لائن ڈرا کریں گے۔ صحیح ہے؟ اب ہم سوال لکھ رہے ہیں۔ سوال کاپی کر لیجئے ساتھ ساتھ۔ نظم میں اللہ کی جن، اللہ کی قدرت کے جن نظاروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اس سوال کا جواب ویڈیو کو روک کر جلدی سے لکھ لیجئے تاکہ ہم اگلا سوال کرنے جائیں۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں کیسے لکھیں گے کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جن نظاروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ یا تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے یا پھر آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اس میں آپ پھر جو بنائی ہیں ان چیزوں کا ذکر کرتے جائیں گے، چاند، سورج، پھول، جو بھی اس میں آئے ہیں اپنے الفاظ میں لکھیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا ہو گیا پہلا، جو لکھنے میں پہلا تھا ویسے کیا تھا، دوسرا تھا سوال نمبر 3، تو کیسے ویسے دوہے لکھنے کے اعتبار سے
इस नज़म के हर बंद में चार सतरें यानी कि लाइनें, मिसरे, चार सतरें हैं। हर बंद की चौथी सत्र एक ही है। बताएं वो सत्र क्या है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने पढ़ी है, आपको पता है हर 3 लाइन के बाद जो एक सत्र आ रही है वो सत्र क्या है, वो अल्फाज एक ही, वो आपने लिखना है। आप इससे लिखेंगे इस बंद के, इस नज़म के हर बंद में जो चौथी सत्र आ रही है वो लिखकर आप लिखेंगे जो सत्र है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सवाल। अब जो सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तमाम बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी कर लेंगे। मैं ये मालूमात की हेडिंग डाली है और साथ साथ कॉपी कर लें। फिर मैं कॉपी कराने के बाद आपको समझा दूंगा कि इसमें दरअसल क्या बोला गया है। ठीक है, मालूमात में तब्दील होगा। इन्होंने तो सिर्फ शेर तक महदूद रखा है, हम बंद भी लिखेंगे। ये तो छोड़ दें, इसमें सिर्फ थोड़ा सा लिखा हुआ है, हम पूरा लिख देते हैं। हर या ऐसे ना लिखें, इसको लिखें अशार यानी कि शेर की जमा। अशार की हर लाइन को मिसरा कहते हैं। मिसरा कहते हैं और दो मिसरों से मिलकर एक शेर तरतीब पाता है। यानी कि शेर जो है वो 2 मिसरों का होता है और
دو مصروں سے زیادہ میں اگر بات پوری ہو تو اس کو بند کہتے صحیح ہے پیارے بچوں، انہوں نے اصل میں شعر تک رکھا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اوپر سوال میں بات آ گئی تھی بند کی، آگے یہ پڑھائیں گے بند، ابھی ہم کتاب میں اور جگہ آئے گا تو تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ ابھی آپ اس کو سمجھ لیجئے، جب ہم شاعری میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ شاعری کہتے ہی اس کو ہیں جو لائنوں میں الگ الگ اس میں ایک ایک بات پوری کی جا رہی ہوتی ہے۔ نثر تو سیدھی سیدھی ہم لکھ دیتے ہیں جو سبق میں ہمارے پاس ہوتی ہے۔ شاعری میں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، ایک مصرع زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، دو مصرے۔ اچھا، دو مصروں میں بات پوری اگر ہو جاتی تو یہ تو شعر اشعار کی صورت میں نظم ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ایسے نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہاں بات پوری ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو چار چار مصروں کے الگ الگ دیا ہوا ہے۔ دو مصروں سے زیادہ میں جب بھی ہماری بات پوری ہو، تین مصروں میں ہو اسے بھی بند کہتے ہیں، چار میں ہو اسے بھی بند کہتے ہیں، پانچ میں ہو، چھ میں ہو، پھر ان کے الگ الگ نام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ترتیب وائز آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک لائن کا مصرع ہوتا ہے، دو لائن کا پورا شعر ہوتا ہے، دو لائن کے بعد اگر اس سے زیادہ میں بات پوری کی جائے تو اس کو ہم بند کہتے ہیں۔ یہ ہماری معلومات تھی، امید ہے کاپی کر لی ہوگی آپ نے، اس کو میں مٹا رہا ہوں۔ اب آپ تھوڑا سا ہوم ورک لیجیے۔ ہوم ورک تو آج آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہوم ورک میں کیا ملنے والا ہے۔ ہوم ورک میں آپ کو، جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا پہلے ہی سوال میں ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو یہ پیاری سی نظم یاد کرنی ہے۔ پیاری سی ہم ٹھیک ہے بچوں، اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔